اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، واقعی ہے آپ کو نہیں روا مجھے کہ میں کہوں کچھ ایسا کہ نہیں مجھے جس بات کا حق۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تحقیق آپ کو اس کا علم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی میرے جی میں ہے اور مجھے علم نہیں ہے جو آپ کے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ عالم ہے سب غیوب کے، علامہ ہر طرح کا علم رکھنے والا، آل نور۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پہ کی گئی نعمتوں کے تذکرے بعد ان سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اپنے حاجت روا بنا لو، اپنے الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، آپ کی ذات پاک ہے، مجھے بھلا جس چیز کا حق ہی نہیں میں وہ کیسے کہہ سکتا، اور اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو یقیناً آپ کو اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ بھی میرے جی میں ہے آپ اس سے مکمل طور پہ باخبر ہیں، کیونکہ آپ تو ہر طرح کے غیبوں کا علم رکھتے ہیں اور آپ ہی علام الغیوب ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک علام الغیوب ہیں، انہیں کائنات کے تمام غیبوں کا مکمل علم ہے اور ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، کیا ان کو علم نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے ان کے بھید اور ان کے مشورے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر چھپے کا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، نہیں کہا میں نے ان سے مگر جس کا امر دیا آپ نے مجھے وہی کچھ، کہ عبدیت کرو اللہ کی، میرا رب ہے اور تمہارا رب۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں رہا ان پہ شاہد جب تک میں رہا ان میں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پس جب آپ نے مجھے وفات دے دی آپ ہی ان پہ نگران رہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ تو ہر شے پہ شاہد ہے۔ قُلْتُ، میں نے کہا، مَا دُمْتُ، جب تک رہا، الرقیب رقب رے کاف پہ اسی لفظ رقابت کا بھی بنتا ہے اور اسی لفظ رقیب بھی بنتا ہے، اور جو آپ کا رقیب ہوتا ہے وہ آپ پہ ہر طرح کی نظر رکھتا ہے، تو رقیب کہتے ہیں چوکسی کرنے والا، پہرا دینے والا، اس لیے اس کا معنی نگران بھی ہے، اواچر، the one who keeps an eye۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے ان لوگوں سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے امر دیا کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب۔ جب تک میں ان میں موجود تھا میں تو صرف اس وقت کی شہادت دے سکتا ہوں، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد میرے جیتے ہوئے بھی آپ ہی شاہد تھے، اور میرے مرنے کے بعد تو خاص طور پہ وہ سارے حالات، وہ واقعات، جو کچھ بھی ہے سب کچھ آپ کا علم ہے، کیونکہ ہر چیز آپ ہی کے احاطہ علم میں ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، جس کی بات ہے آسمانوں میں اور زمین کی، اللہ تعالیٰ شاہد ہے ہر چیز پہ۔ اس تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ عذاب دیں انہیں یہ آپ کے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ مغفرت فرما دیں ان کی
بلا شبہ آپ عزت والے، حکمت والے. اور آخر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا رب العالمین یہ آپ کے ہی بندے ہیں، آپ اگر چاہیں آپ کے پاس سارے اختیار ہیں، اپنے قانون کے مطابق ان کے کاموں پر انہیں عذاب دے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی کرم نوازی سے ان کو سامان مغفرت بھی مہیا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہر طرح کے اختیارات. اب ان کے حق میں کیا بہتر ہے یہ سب سے زیادہ آپ ہی بہتر جانتے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت نفع دیتا ہے صادقین کو ان کا صدق. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جاری ہیں جن کے تحت نہریں، رہیں گے وہ ان میں ابدن. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہے اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راضی ہیں اس سے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے فائز عظیم. فوز عام طور پہ کامیابی کو کہا جاتا ہے، فائز المقام ہو جانا، کسی مرحلے کو کامیابی کے ساتھ طے کر لینا، کسی رکاوٹ کو کامیابی سے عبور کر لینا، an achievement. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج وہ وقت ہے جب حق کی تصدیق کرنے والوں کو ان کے کام کی اچھی جزا دی جائے، اور ان کا صلہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، اور یہ لوگ اس میں ابدی طور پہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور بلا شبہ یہ ایک عظیم کامیابی ہے. سورہ تغابن آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے جس روز وہ تمہیں جمع کرتا ہے روز اجتماع کے لیے، یہ ہے یوم التغابن. اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پہ اور عمل صالح کرتا رہا تو پھر وہ جھاڑ دیتا ہے اسے برائیاں اس کی، اور داخل فرما دیتا ہے اسے باغوں میں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، رہتے رہیں ان میں ابدن. یہ ہے ایک عظیم کامیابی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے آسمان و زمین میں اور جو کچھ ان کے پیچھے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پہ قدیر ہے. قدیر کہتے ہیں جس نے مقدار مقرر کر رکھی، the one who has set measures. اس طرح کی آیتیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن قرآن کریم میں متعدد بار آئی، جن کا مقصد یہ یاد دہانی ہے کہ یہ بات ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں بلکہ اسی کا ہے، وہی حقیقی وارث ہے. اور آیت کا دوسرا حصہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک قاعدے اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہر چیز قانون کی، ہر چیز مقداروں کے قانون کے تحت کام کر رہی ہے. اور یہ مقداریں اللہ وحدہ لا شریک مقرر کر رکھی ہیں، انہی کے تحت نظام کائنات چل رہا ہے، اور اسی کے مطابق اشیاء بنتی بھی ہیں، ٹوٹتی ہیں، بکھرتی ہیں، سمٹتی ہیں، بیج اگتے ہیں، پودے بنتے ہیں، پھر فصلیں خشک ہو جاتی ہیں، سب کچھ اسی قانون کے مطابق. مختصر خلاصہ، مائدہ کے وسیع مفہوم میں مخلوق خدا کے لیے مختلف شعبہ زندگی سے متعلق ایسا وسیع انتظام ہے جس سے ہر کوئی بلا تخصیص اور بلا روک ٹوک مستفید ہو سکتا ہے. مثلا ہر طرح کی تعلیم و تربیت، علاج اور معالجے کی سہولتیں، کھانے پینا، رہائش اور زندگی کی دیگر سہولیات. اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی، وہ مائدہ نازل فرما دیں گے، لیکن اس نشانی کو دیکھ کے اگر کسی نے اسے کفر کیا تو اسے ایک عبرتناک سزا کا سامنا کرنا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کیا یہ کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو اور اپنی والدہ کو، ان دونوں کو بھی الہ بنا لے، تو وہ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں،
اور یہ واضح کر دیتے ہیں کہ انہوں نے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ابدیت کا پیغام لوگوں تک. اس طرح کی باتیں لوگوں کی اپنی اختراع ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مناسب سمجھے ان سے سلوک کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم.